السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اور میں ہوں گلنور۔ آج یہ بتانے والی ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا ہے، اور یہ اسٹوری میں لے کر آئی ہوں۔ مفتی سلمان اظہری سر بولتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا ہے، اور بہت سی دین والی اچھی والی باتیں بتاتے ہیں مفتی سلمان اظہری سر، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے وہی آئے تھے اور آخری میں بھی وہی آئے ہیں۔ سب سے پہلے کون پیدا ہوا دنیا میں؟ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ حدیثیں الگ الگ ہیں۔ سنیوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے، باقی آپ ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے، ہر سنی کو پتہ ہے کہ سب جانتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا۔ یہ سب کو پتہ ہے، لیکن حدیث اور بھی ہے۔ حدیث میں، ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ ساری کائنات سے پہلے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے وہاں، کسی بھی نور کا ذکر نہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کی، تختی جس پر ساری کائنات لکھی گئی ہے، یہ لوح محفوظ کو۔ اب تطبیق دے کر کے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ایک حدیث میں فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ آخر سب سے پہلے آیا کون؟ تو یہ فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول کر سکتے ہیں۔ فنا فی الرسول، عاشق رسول اقبال لاہوری فرماتے ہیں، قلندر لاہوری علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، ساری چیزیں آپ ہیں یا رسول اللہ۔ جو حدیث میں حضور نے فرمایا لوح پہلے پیدا ہوا، قلم پہلے پیدا ہوا، کتاب پہلے پیدا ہوئی، اقبال نے کہہ دیا یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہیں، سب کا مراد ایک ہی ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور پھر ایک جگہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور پھر سب سے اخیر میں آئے، سب سے اخیر میں آئے۔ اس کو بعض شارحین یوں کہتے ہیں کہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے، زمین میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ بیج۔ بیج سے پودا نکلا، پودے سے شاخیں بڑھتی گئی، درخت ہو گیا، درخت ہو جانے کے بعد ٹہنیاں، پتے، پھر اس کے بعد پھول لگے، پھول کے بعد پھل آئے، اور پھل کے بعد اندر کیا نکلا؟ بیج۔ یعنی اس درخت کی آخری چیز وہی بیج ہے جو زمین میں ہم نے بویا تھا، جو زمین میں بیج تھا وہی پکنے کے بعد آخر میں وہی بیج آیا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں، ذکر کیا ہے، کتاب کیا ہے، نور کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سب ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، ذکر الہی میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے، ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پہنچا ہوا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کے اندر شریعت ہے ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی نہیں، تو سمجھ لینا کہ وہ کھلا شیطان ہے۔ چاہے وہ تمہارے سامنے
शौबदा बाजी करके दिखाए, जिसको तुम करामत समझते होंगे, आसमान में उड़ करके दिखाए, पानी में चल करके दिखाए, अगर मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं तो शैतान है, वो शैतान है। क्यों? आला हज़रत ने भी फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर। अल्लाह तक पहुंचना है तो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से ही जाना होगा, नहीं और कोई मफ़र मकर जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हम सबको चलना है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं तकरीर की गरज से नहीं बैठा, मजलिस ज़िक्र हमारी कायम करनी है, उससे पहले दिलों को गर्म होना भी ज़रूरी है। और हमें पता है सुन्नियों के दिल गर्म होते हैं तो नाम मुस्तफ़ा से होते हैं, और जब तड़प पैदा हो जाए मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की तो दिल जब खुल जाता है और अल्लाह के ज़िक्र की बरकतें उसमें उतरने लगती हैं। जो बंद दिल हैं या जंग आलूद हैं, उसको छांटने के लिए मेरे मुस्तफ़ा का ज़िक्र काफ़ी है। जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, वो याद आते ही उसका दिल मचलने लगता है, दिल धड़कने लगता है, और जब दिल धड़कने लगे तो उस गर्मा गर्मी में ही उसे सब कुछ दिया जाता है। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें नक्श करने के लिए तपाना पड़ता है। कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइए। प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बाकी रह गया, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। आप लोग की मदद से मेरा वीडियो और वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो जाए।